بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لیسن پلان کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ طلباء اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں، کس طرح سے اس فائل کو، لیسن پلان فائل کو تیار کرتے ہیں، اور ورکشاپ کے آخری دن جو ان کا فائنل ڈے ہوتا ہے وہاں پہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس فائل کو فل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نیم لکھیں گے، سمیسٹر لکھیں گے، رجسٹریشن نمبر لکھیں گے، رول نمبر لکھیں گے، کلاس لکھیں گے، آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ لکھیں گے، اس سبجیکٹ کا ٹاپک لکھیں گے، ٹیوٹر نیم لکھیں گے اور اپنا ایڈریس لکھیں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ پیج ہے، اس فرسٹ پیج پہ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے اس عنوان کے عمومی مقاصد کیا ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلباء کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نشو و نما کرنا، طلباء کو پاکستان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، طلباء کو معاشرتی علوم کے تصورات سے آگاہ کرنا، طلباء میں سماجی اقدار کی نشو و نما کرنا، طلباء کو معاشی اور معاشرتی ترقی کی ترغیب دینا، طلباء کو روشن پاکستان کے مستقبل کے لیے تیار کرنا۔ یہ اس کے عمومی مقاصد ہیں۔ اس عنوان کے جو خصوصی مقاصد ہیں، یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز، کہ اس سبق کا مقصد کیا ہوگا، ہم نے کیا لرن کرنے کے لیے یہ سبق پڑھنا ہے یا بچوں کو سکھانا ہے، تو اس کے لیے طلباء کو پاکستانی معیشت کے بارے میں بیان کرنا، اور طلباء اس قابل ہو سکیں کہ وہ اسے بیان کر سکیں، پاکستانی معیشت کے آخری اہم حصوں کے بارے میں بتا سکیں، شعبہ زراعت کے مختلف حصوں کا جائزہ لے سکیں، پاکستانی معیشت میں شعبہ زراعت کا کردار اور اس کی اہمیت بیان کر سکیں، شعبہ زراعت کے مسائل اور ان کا حل تجویز کر سکیں۔ تو یہ مقاصد ہیں اس سبق کے۔ طلباء اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 3 پہ اس کا جو تیسرا جزو ہے وہ ہے تدریسی معاونات، کہ اس سبق کی تدریس کے لیے معلم صاحب یا معلمہ صاحبہ کو کتاب کی ضرورت ہے، کریکولم کی ضرورت ہے، بورڈ، مارکر، چاک، ڈسٹر، چارٹس، ماڈلز وغیرہ جو ہیں وہ تدریس کے دوران جو ہے وہ ٹیچنگ ایڈ کے طور پہ جو ٹیچرز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی درسی مواد۔ معلم صاحب یا معلمہ صاحبہ جو ہیں وہ درسی مواد جو ہے وہ ٹیکسٹ بک جو پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی جاری کرتا ہے اسی کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے طریقہ تدریس۔ طریقہ تدریس کے طور پہ جو معلم صاحب ہیں وہ بڑی مؤثر منصوبہ بندی کریں گے، اور ودن ٹائم جو اپنا لیسن ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گراف اور بورڈ کا بہترین استعمال کریں گے کتاب کے ساتھ ساتھ، اور ان کا جو طریقہ تدریس ہے وہ تقریری بیانیہ جو طریقہ تدریس ہے اسے وہ استعمال کریں گے۔ تمہید، یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں معلم صاحب یا معلمہ صاحبہ جو ہیں وہ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں اس سبق کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم کہہ کر کمرہ جماعت میں داخل ہوا جائے گا، پھر طلباء کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سبق کا آغاز کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ایس او پیز ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اس کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ جس بچے نے فیس ماسک نہیں لگایا ہوگا اسے فیس ماسک لازمی طور پر اسے کہا جائے گا کہ وہ فیس ماسک لگائے۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس جو حصہ ہے لیسن پلان کا وہ ہے سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ تو بچے کو آج کا سبق پڑھانے سے قبل دیکھا جائے گا کہ بچے کا تعلیمی معیار کیا ہے، اس کی سابقہ علمی صلاحیت اور واقفیت کیا ہے،
اسی کے مطابق پھر اس سبق کا آغاز کیا جائے گا اور اسے مکمل کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ طلبہ سے کچھ اہم سوالات پوچھے جائیں گے، جن سے یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ طلبہ میں اس عنوان کے بارے میں کتنی معلومات ان کے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ معیشت سے کیا مراد ہے، شعبہ زراعت سے کیا مراد ہے، زراعت کی کیا اہمیت ہے، پاکستان میں دیہی یعنی کہ گاؤں کی اور شہری آبادی کا تناسب کیا ہے۔ تو یہ تقریباً آج بھی جو 60% پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ 220 ملین، یا جس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں 22 کروڑ۔ جی، ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے وہ سبق کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور طلبہ کو بتایا جائے گا اس سبق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ یہ سبق جو ہے وہ آپ کی کلاس کے لیے، آپ کے اسکول کے امتحانات کے لیے، اور سب سے بڑھ کے آپ کے جو بورڈ کے امتحانات ہیں سابقہ پرچوں کی روشنی میں بچوں کو بتایا جائے گا کہ اس سبق میں سے کون کون سے کثیر الانتخابی سوالات آ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے اس میں سے مختصر سوالات بن سکتے ہیں، اور اگر یہ بیانیہ سوال آئے گا تو وہ کس طرح سے بچوں سے پوچھا جا سکے گا، یا اس کی کون کون سی پوسیبلٹیز ہیں جس کے اکارڈنگ یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سبق کا اعلان ہے جی، آج ہم پاکستان کی معیشت میں زراعت کا کردار پڑھیں گے۔ پیشکش ہے جی، پریزنٹیشن جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، زراعت کی اہمیت۔ اس میں یہ ہیڈنگز لکھی گئی ہیں: خوراک کا حصول، قومی آمدنی کا ذریعہ، خام مال کی فراہمی یعنی کہ صنعتوں کو خام مال کی فراہمی ہے، روزگار کا حصول، زر مبادلہ کا ذریعہ، معاشی ترقی کا ذریعہ، غربت کا خاتمہ، اضافی مزدوروں کی فراہمی، صنعتی شعبہ کی ترقی، بلند معیار زندگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ بچوں کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کے شعبہ زراعت میں فصلوں کا جو حصہ ہے وہ 37% ہے، ماہی گیری کا جو حصہ ہے وہ 2% ہے، جنگلات کا جو حصہ ہے پاکستان کے شعبہ زراعت میں وہ 2% ہے، مویشی جانور لائف سٹاک جو ہے اس کا جو حصہ ہے وہ 59%۔ تو پاکستان کی شعبہ زراعت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو یہ حاشیے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور طلبہ کو اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے۔ جی، تو اس کے بعد جی ہمارے پاس جائزہ۔ اب سبق اور لیکچر کی تکمیل کے بعد جائزہ کی غرض سے بچوں سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے۔ جی، اب جائزے کے طور پہ جو سوال پوچھے جائیں گے، ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے اپنا سبق جو ہے وہ ایک بار ریوائز کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کلاس میں ذہین بچے ہیں، محنتی بچے ہیں، ان سے سوال پوچھے جائیں گے تاکہ وہ جواب دیں، اور ان کے جواب سن کے جو باقی بچے ہیں وہ اس سوال کو یاد کر لیں۔ یوں بچوں کو یہ سبق کلاس میں یاد بھی ہو جائے گا اور ان کی دہرائی وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ جی، ایک سرگرمی کروائی جائے گی کلاس میں اس سبق کی کو یاد کرنے کے حوالے سے آگاہی کے لیے۔ وہ سرگرمی یہ ہوگی کہ طلبہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں کی پیداوار، زرعی پیداوار کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ طلبہ سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان میں چاول کی فصل کے لیے کون سا علاقہ مشہور ہے، اس کا جواب ہم بچوں کو بتائیں گے۔ بچوں سے پہلے پوچھیں گے نارووال لیا کا جو علاقہ ہے یہ کیوں مشہور ہے، تو بچے بتائیں گے کہ یہ چاول کی فصل کے لیے اور مونگ پھلی کے لیے مشہور ہے۔ ملتان کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آم کی پیداوار کے لیے بڑا مشہور ہے۔ سوات کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو یہ جو ڈرائی فروٹ ہے اور فریش فروٹ ہے ان کے لیے یہ جو سوات کا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ سرگرمی کے طور پہ بچوں کو بتایا جائے گا۔ آخر پہ جی بچوں کو گھر کا کام دیا جائے گا، ہوم ورک دیا جائے گا۔ تمام بچوں کو کہا جائے گا کہ یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اس کو خوش خط کر کے، نیٹ اینڈ کلین کر کے اپنی کاپی پہ لکھ کے لائیں، اور
मैट्रिक लेवल के ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान मुआशी सर्वे या और किसी भी सोर्स से ताज़ा तरीन जो इन हेडिंग्स के बारे में, इन सुर्खियों के बारे में, पाकिस्तानी मईशत के बारे में जो भी एदाद शुमार हैं वो भी लिख के लाएँ। तो ये जी हमारा जो आज का लेक्चर था, आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो यही डिस्कस किया है कि सबकी इशारा जो फ़ाइल है किस तरह से उसको फ़िल करना है और उसमें जो सबकी इशारा है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से आपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो लेसन प्लान्स हैं वो तैयार करने हैं और आप इसको प्रेजेंट करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।